الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شریعت نے اپنا تشخص، اپنی شناخت اور پہچان برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کے احکامات اپنے ماننے والوں کو دیے ہیں. ہر چیز اپنے وجود میں اپنی شناخت کا محتاج ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے غیر مسلموں سے ہر طرح کی شباہت سے بچنے کی پرزور انداز میں تاکید فرمائی. کہیں فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی تھی. اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، کہ اے ایمان والو کافروں کی مشابہت اختیار مت کرو، مشرکین کی شباہت مت اختیار کرو، اس لیے کہ شباہت اور مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے جو غیروں کے عادات ہیں آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے، اور جب غیروں کی شباہت آپ اختیار کر لیں گے تو اپنا تشخص اور اپنی پہچان آپ کھو بیٹھیں گے. جب کسی چیز کی شناخت گم ہو جاتی ہے، جب کسی چیز کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، گویا کہ اس چیز کا وجود ہی ختم ہو گیا. خیر القرون کے لوگ تنگ نظر ہونے کے باوجود دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے. پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا تھا، چونکہ وہ تنگ نظر تھے، چونکہ وہ اپنے آپ کو شریعت اسلامی تک محدود کیے ہوئے تھے. معمولی چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند تھے، جس کے نتیجے میں ان کو عروج ملا ہوا تھا، جن کے نتیجے میں ان کو سربلندی ملی ہوئی تھی. ہم لوگوں نے آ کر شریعت میں اور اپنے خیالات میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ پہلے لوگ تنگ نظر تھے، اب ہم اپنی نگاہ میں، اپنی نظر میں، اپنے افکار و خیالات میں وسعت پیدا کریں گے تو اسلام اور تیزی سے پھیلے گا، اسلام کو سربلندی ملے گی. نہیں، کچھ نہیں ہوا. اسلام تو اپنی جگہ قائم و دائم ہے، سربلند ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے اپنی نظروں کو وسعت کرنے کے باوجود، اپنے دامن کو کشادہ کرنے کے باوجود، اپنے دامن کو اور اپنے افکار و خیالات میں اونچی پرواز لانے کے باوجود روز بروز زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں. جو غیروں کے خیالات ہیں، اس شباہت کی بنیاد پر وہ غیروں کے خیالات ہمارے اندر منتقل ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو شریعت سے آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی.
ہم یہ کہنے لگے کہ اگر شریعت کی پابندی کریں گے تو موجودہ زمانے میں ترقی نہیں کر پائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کریں گے تو ہم دنیا میں پسماندہ کہلائیں گے، فرسودہ خیالات کے حامی کہلائیں گے۔ یہ خیالات، یہ سوچ جو منفی ہے، یہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے غیروں کی شباہت اختیار کر لی، غیروں کی خوشامدی کو اپنا مشن بنا لیا، غیروں کے تلوے چاٹنا اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگا، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ شریعت بہت تنگ نظر ہے، اگر شریعت کے اصولوں پر پابندی کریں گے تو ہم دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے۔ ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا، العیاذ باللہ۔ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنے کا جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، وہ اپنے ذہن و دماغ سے تیار کرنا شروع کر دیے۔ قرآن کریم نے جو طریقے بتلائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول بتلائے تھے، ان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور سارا زور اپنے ذہن و دماغ پر، سارا اعتماد، سارا بھروسہ ہم نے اپنے ذہن و دماغ پر کر لیا، اپنی عقل پر کر لیا، جس کے نتیجے میں ہم روز بروز زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں یقین ہونے لگا ہے کہ ہم زوال پذیر ہو چکے ہیں، ہم پستی کی کھائی میں جا گرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو عظمت اور جو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا، نہیں دیکھا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ چیزیں، یہ خرابیاں آتی جا رہی ہیں۔ اگر آج بھی ہم قرآن و حدیث سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، قرآن کی تعلیمات سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، اور آج بھی ہم اگر تنگ نظر بن جائیں گے، اپنی سوچ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں تک محدود کر لیں گے، اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی زندگی تک محدود کر لیں گے، تو ہم بھی جس طریقے سے خیر القرون تنگ نظر ہونے کے باوجود دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، پوری دنیا کی وہ دستگیری کر رہے تھے، رہنمائی کر رہے تھے، آج بھی ہم تنگ نظر ہو جائیں گے تو دنیا والوں کی دستگیری کرنے لگیں گے، رہنمائی کرنے لگیں گے۔